حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور جن اخلاق کا سبق ہمیں دیا گیا ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ پاک نے مجھے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا وہ فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق بتاؤں، سکھاؤں، سمجھاؤں۔ انما بعثت، میرے بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ یہ جو اخلاق ہیں اسلام کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرہ اور اخلاق، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی رہ جائے تو ضروریات دین پوری نہیں ہوتی۔ ان 5 چیزوں کو ملا کر اسلام بنتا ہے، دین بنتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا عبادت ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز عقیدہ ہے، اور دوسری فرمایا عبادت ہے۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر معاملات ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ۔ پھر فرمایا معاشرہ ہے۔ چوتھی چیز معاشرہ ہے، اور 5ویں چیز فرمایا اچھے اخلاق ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ہم خود اندازہ لگائیں، اگر ایک چیز بھی نکال دی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کا دین نامکمل ہے۔ اور ان 5 چیزوں میں سے عقیدے پر بھی ہم کچھ لوگ پختگی اختیار کیے ہوئے ہیں، عبادت کے اندر بھی کچھ تھوڑی بہت پختگی ہے، لیکن معاملات کے اندر ہمارا طرز زندگی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ہمارے رہنے کا طریقہ اور سلیقہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اور تیسرا، ہم میں اخلاق نہیں ہیں جن اخلاق کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یعنی 5 چیزوں میں 2 چیزیں تو ہمارے اندر کچھ پائی جاتی ہیں، اور 3 چیزوں کو ہم ضروریات دین نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں اس حسن اخلاق اسے سمجھا جاتا ہے جو مسکرا کے بول دے۔ اچھا اخلاق اس کا سمجھا جاتا ہے جو ہمارے آنے پر اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور ہمارا ادب اور احترام کرنے لگ جائے، ہم کہتے ہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔
لیکن اس اخلاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بعض عبادات وہ ہیں جو ظاہراً ہیں کہ ظاہری طور پر بھی ہمیں وہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اچھا اخلاق یہ بھی عبادت ہے۔ اگر اس کے اندر ریاکاری دکھلاوا ہے تو یہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یعنی ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں، مسکرا کر بول رہے ہیں، اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اس کے آنے پر ہم کھڑے ہو رہے ہیں، مگر دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے۔ اگر آدمی نماز بھی پڑھے اور نماز پڑھتے پڑھتے غیر کا خیال آ جائے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ تیری نماز اب تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے غیر کا خیال آیا، فرمایا اب قرآن پاک کی تلاوت تجھے فائدہ نہیں دے گی، کیوں؟ دکھلاوا کیا۔ اگر زکوٰۃ ادا کی ہے اور دکھلاوا کر دیا تو فرمایا تیری زکوٰۃ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح اگر اس نے اچھے اخلاق صرف دکھائے ہیں مگر دل کے اندر اس کی قدر نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تیرے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق بتاؤں، سکھاؤں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، کہ بہت بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو اسلام جہاں عبادت کا درس دیتا ہے، عقیدہ درست کرنے کا درس دیتا ہے، معاملات کا درس دیتا ہے، معاشرے کا درس دیتا ہے، وہاں پہ اسلام ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر تشریف فرما ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی رسول آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں مجھے بتائیے، مختصر الفاظ کے اندر مجھے بتا دیجئے کہ دین کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرنا۔ صحابی رسول نے سمجھا کہ ویسے ہی بات کر دی، ابھی بات مکمل نہ ہوئی، تو دوبارہ پھر سکوت اختیار کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر الفاظ میں بتائیے دین کیا ہے؟ فرمایا کہ غصہ نہ کرنا۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کرنا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حد سے زیادہ غصہ نہ کرو۔ فرمایا اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اور تم نے غصہ کر لیا، اگر غصے کے اندر بدلہ لیا اور بدلہ تم نے زیادہ لے لیا، اس نے تکلیف کم دی ہے، کل قیامت والے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ جس نے تمہیں جتنی تکلیف دی ہے بس اتنی تکلیف اسے پہنچا دو، لیکن سب سے اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے او میری امت کے لوگوں، درگزر پیدا کرو، صبر کرنا پیدا کرو، کسی کا عیب چھپانا اپنی عادت بنا لو، کسی کی غلطی چھپانا اپنی عادت بنا لو، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈا کرو، صبر اور تحمل کے ساتھ رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی دنیا کے اندر صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا، میں کل قیامت والے دن جنت کے اندر داخل ہو کر خود اس کا محل بنواؤں گا۔ ارے صبر کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا او میری امت کے لوگوں، اگر تمہاری بیزتی ہو رہی ہو تو صبر کر لینا، تمہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہو صبر کر لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر کوئی اسے نجائز ذلیل و رسوا کرے اور میرا دوسرا امتی اس کی رسوائی پر صبر کر لے کہ یہ مجھے رسوا کر رہا ہے، وہ صبر سے دن گزارے، زندگی گزارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مظلوم جو میرا امتی ہے دنیا کے اندر لوگوں کی باتیں سہتا رہا، دنیا کے اندر لوگوں کے تانے سہتا رہا، دنیا کے اندر لوگوں کی چغلیاں برداشت کرتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اس اپنے امتی کا وکیل بن کر اللہ کے دربار میں آ جاؤں گا۔ فرمایا میری امت کے لوگوں صبر کر لینا، اور صبر کرنے کے اندر سب سے زیادہ چیز جس کا عمل دخل ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ اخلاق اچھا ہو جائے گا تو ہر چیز اچھی ہو جائے گی۔ اگر اخلاق اچھا ہو جائے گا غصہ کم آئے گا، اگر غصہ زیادہ آ جائے گا گالی گلوچ نکل آئے گی، غصہ زیادہ آئے گا ڈانٹ ڈپٹ کر بیٹھو گے، اگر غصہ زیادہ آئے گا ہاتھ اٹھا لو گے، اگر غصہ زیادہ آ جائے گا چغلیاں کرنی شروع کر دو گے، اگر غصہ زیادہ آ جائے گا حسد پیدا ہو جائے گا، کینہ اور بغض پیدا ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ بھی ایک شخص اندر آنے والا ہے، یہ جو شخص بھی اندر مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا، کوئی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ہاتھ میں جوتا پکڑا، بالوں سے پانی وضو کا ٹپک رہا ہے، اندر داخل ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ، میرے غلاموں، کسی نے اگر جنتی دیکھنا ہے میرے اس صحابی کے چہرے کو دیکھے۔ اس صحابی اور غلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا دل لوگوں کی نفرت سے پاک اور صاف ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے ویر نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے بغض حسد کینہ نہیں ہے، میں رات کو اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، کالی کملی والے کی محبت ہے، میرا عمل صرف ایک یہی ہے کہ میں نے حسد سے اپنے دل کو پاک کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دلوں کو پاک کر لو، آج میں نے اپنا لباس تو صاف کر لیا، کوئی نشان ہوا داغ و دبا ہوا اتار کے رکھ دیا، میری پگڑی پہ داغ و دبا آیا تو میں نے پگڑی اتار دی، اس نشان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارے کھانے والے برتن صاف نہیں ہے تو دھو کے صاف کر لیے، اگر گھر صاف نہیں ہے تو اسے بھی صاف کر لیا، گاڑی صاف نہیں وہ بھی صاف کر لی، لیکن اس دور کے اندر اگر مسلمانوں ہم نے نہیں صاف کیا تو اپنے دل کو صاف نہیں کیا۔ ہر چیز ہم نے اپنی صاف رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی چیز صاف نہیں ہے تو وہ ہمارے دل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او میری امت کے لوگوں اپنے دلوں کو صاف کر لو، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے، دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو دل کے اندر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دل پاک اور صاف ہوتا ہے، پھر ایسے دلوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔
आओ जी क्या हाल है, बैठो जी, तशरीफ रखो जी, और जी घर में सारे ठीक हैं, हाल चाल पूछा। और भी 4 दोस्त पास बैठे थे, लेकिन जब यही बंदा उठ कर गया, कहते ले आ कोई बंदा वा की करिए जी, मिलना मजबूरी है। कहो अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अब हमने अखलाक पेश किया मगर उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं थी, वो दिखलावा था। जिस तरह नमाज के अंदर दिखलावा आया, नमाज ज़ाय हो गई। कुरान की तिलावत में दिखलावा आया, कुरान की तिलावत ज़ाया हो गई। हज करते हुए दिखलावा रियाकारी आई, हज का अमल भी ज़ाया हो गया। इसी तरह अगर तुमने अखलाक अपनाया मगर उसके अंदर रियाकारी थी, दिखलावा था, वाह वाह थी, तो फरमा ये अमल भी ज़ाया हो गया। और ये यहाँ तक मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाया किसी गैर के लिए नमाज पढ़ना, किसी गैर के लिए कुरान पढ़ना कि वो मुझे देख रहा, मुझे अच्छा समझे, फरमाया ये भी शिरक है, इसको शिरक खफी कहते हैं। कौन सा शिरक? शिरक खफी है ये। अल्लाह पाक बर्दाश्त नहीं करते कि मेरी इबादत के मामलात के अंदर किसी गैर का तसव्वुर भी पैदा हो जाए। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बाद के अंदर आने वाले उम्मती उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करेंगे। मेरा एक सहाबी खजूर का एक दाना अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करे, जो उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने वाले हैं, वो मेरे सहाबी के खजूर के दाने के सवाब को नहीं पहुंच सकते। ऐसी अल्लाह की रजा दिलों के अंदर भरी हुई थी, सुभान अल्लाह, कूट कूट कर भरी हुई थी। तो अच्छा अखलाक, सुभान अल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छा अखलाक उन्हें सिखा दिया कि जो एक मुर्गी के बच्चे पर लड़ पड़े। हदीस पाक में एक मुर्गी के बच्चे पर लड़ाई हो गई, एक मुर्गी का बच्चा दूसरे के खेत में चला गया, उसने उसके पत्ते खा लिए। पत्ते खाने पर जिसका खेत था वो इतना गुस्से में आ गया, झगड़ा हो गया, हाथ उठ पड़े एक दूसरे पर, हथियार उठ पड़े। मुर्गी के बच्चे पर इतनी लड़ाई हो गई उस चूजे की वजह से, अल्लाह अकबर, फरमाया 40 साल तक उनकी जंग जारी रही। ज़माना जाहिलियत है, बर्दाश्त ही नहीं किया कि वो मुझे तू कहे, बर्दाश्त ही नहीं किया कि मेरे खेत से एक चूजा पत्ते खा गया, क्या हो गया। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सुभान अल्लाह इस तरह तरबियत की, इस तरह तरबियत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग है, दुश्मन हज़रत अली के सामने है, हज़रत अली दुश्मन के सामने है, जंग हो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पर गालिब आ गए, उसे ज़मीन पे गिराया, उसके सीने पर बैठ गए। उस काफिर ने नीचे से थूक फेंका, हज़रत अली के चेहरे पे आ गया। हज़रत अली के हाथ में तलवार थी, दोनों हाथों से तलवार पकड़ चुके थे कि बस अब इसका गला काट दूंगा। लेकिन उसने जैसे ही देखा हज़रत अली मेरा सर कलम करने लगे, उसने थूक गिरा दिया। हज़रत अली के चेहरे पे थूक गिरा, हज़रत अली ने उसे छोड़ दिया, उसने थूक फेंका, छोड़ दिया। दूसरे सहाबा ने कहा अली ये क्या हुआ, एक अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन, फिर आप गालिब भी आ गए, और दूसरा जुर्म उसने ये किया कि आपके चेहरे पर थूक दिया और आपने उसे छोड़ दिया। सुनो हज़रत अली ने क्या कहा, सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे यारो, नबी के ग़ुलामों, पहले मैं उसको कत्ल कर रहा था कि ये अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। जब उसने मेरे चेहरे पे थूक गिराया, मेरा ज़ाती गुस्सा बीच में शामिल हो चुका था, ज़ाती गुस्सा शामिल हो चुका था, इसलिए मैंने उसे कत्ल नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। क्यों? मैंने ये सोचा कि जो काम भी करूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा, अपनी ज़ात के लिए कोई काम नहीं करूँगा।
یہ ہے اخلاص۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ اگر تمہارا اچھا اخلاق ہوگا، اگر اس اخلاق کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، تو فرمایا تمہارا اخلاق کسی کام کا نہیں ہے، تمہاری وہ محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہی چیز سکھا رہے ہیں، پیار محبت سکھا رہے ہیں۔ اب بیٹا باپ کے لیے حسد لیے بیٹھا، دل کے اندر حسد لیے بیٹھا ہوا ہے، بیٹی اماں کے لیے حسد لیے بیٹھی ہے، بھائی بھائی کے لیے حسد لیے بیٹھا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی کے لیے حسد لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان چیز سے، فرمایا میری امت کے لوگوں، تم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لو، کینہ ختم کر دو، حسد اور بغض ختم کر دو اپنے دلوں کو۔ جب تم دلوں کو صاف کر لو گے، پھر ادھر تم دنیا کے اندر جو عمل بھی کرو گے، اللہ تمہارے ہر عمل کو قبول کرے گا۔ تم جو کام کرو گے اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ساری زندگی رات کو عبادت کرے، ساری زندگی رات کو عبادت کرتا رہے، اور ساری زندگی دن کا روزہ رکھتا رہے۔ یہ دو آدمی، ایک آدمی ساری رات عبادت کر رہا ہے، دوسرا دن کے روزے رکھ رہا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ فرمایا تیسرا آدمی اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے اخلاق والا اعمال میں ان کے برابر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا اخلاق کہاں سے ہو؟ منہ کی مسکراہٹ سے نہیں، دفتر میں کوئی آ گیا اس کے کھڑے ہونے پر نہیں، استقبال کرنے پر نہیں، فرمایا دل سے ہو، دل سے ہو، دل کو پاک اور صاف کرو۔ غرور اور تکبر جب پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، پھر انسان کے اندر بد اخلاقی پیدا ہو جاتی، تو جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اللہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچائے۔ ہر چیز اللہ نے اپنے حکم سے بنوائی، مگر انسان کو اللہ نے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ یہ بچے ہیں نا، بچے ریت پر بیٹھ کر پاؤں بیچ میں رکھ کر ایک گھر بناتے ہیں، ہاں جی، دوسرا بچہ آئے اس میں پتھر مار دے، وہ بھاگتا اس کے پیچھے کہ تو نے میرا گھر گرا دیا۔ ارے اس نے ریت کا بنایا تھا، کسی نے گرایا، پتھر مارا تو اسے برداشت نہ ہوا، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے بھی اپنے بندوں کو ہاتھ سے بنایا ہے، جب کوئی انہیں گراتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں میرا دل دکھتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا، ایک آدمی بیت اللہ کو گرا دے، اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب گالی دیتا ہے اس سے زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسانیت کا دل توڑا جا رہا ہے، اسے گالی دی جا رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے۔ کسی کی بات کو غور سے سننا، کسی کو اہمیت دینا، کسی کی قدر کرنا، یہ اسلام ہے۔ 5 چیزیں اسلام، 5 چیزیں ملا کر اسلام بنتا ہے: عقیدہ، عبادت، معاشرہ، معاملات، اچھے اخلاق۔ اگر ان 5 چیزوں سے ایک چیز بھی نکال دو گے تو ہمارا جو ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہم جس دین پر قائم ہیں، تو میرا وہ دین کمزور ہو جائے گا، میں مکمل اسلام میں نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک عورت آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، دل کی باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اس کی بات سنتے رہے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے تک وہ اللہ کے نبی کو لے کے کھڑی رہی۔ جب وہ چلی گئی، جانے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا پاس میں گھر ہے، اگر دوبارہ بھی آنا ہو تو میرے گھر میں آ جانا، میں محمد تیری ساری باتیں سنوں گا۔ صحابہ اکرام جب عورت پیچھے ہٹی، صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ جس عورت کی آپ بات سن رہے تھے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بھی پتا تھا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ مجھ محمد سے باتیں کر کے دل کو ہلکا کر رہی تھی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر پھر بھی آنا ہو تو میرے گھر آ جانا۔ آج ہم اچھے بلے کی بات نہیں سنتے، بیٹا باپ کی بات نہیں سن رہا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہیں سن رہا، نوجوان بزرگ کی بات نہیں سن رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی صرف نماز کا نہیں پوچھیں گے، صرف قرآن کی تلاوت کا نہیں پوچھیں گے، ذکر اذکار کا نہیں پوچھیں گے کہ تم بڑے اچھے بیان کر لیتے تھے، قرآن پڑھ لیتے تھے، تسبیحات کر لیتے تھے، درود پاک کی تسبیحاں کر لیتے تھے، تم سارے کام کرتے تھے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اللہ پوچھے گا۔ اللہ اکبر، اتنی محبت اللہ بندے سے کر رہا ہے اور دوسرے بندے کو کہہ رہا ہے میرے دوسرے بندے کی قدر کر، اس کی خدمت کر۔ تو جو پچھلے خطبے میں کے اندر میں نے جو عیادت کے اوپر خطبہ دیا ہے اس کے اندر کتنی باتیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں آ رہی۔ نوجوانوں بزرگوں، اچھا اخلاق کیا ہے؟ دل میں پیدا ہو، زبان پر نہیں۔ چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رکھنا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور سینے کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلنا ہے، کسی کو ترقی کی طرف دیکھتے ہوئے جلنا ہے، کسی کے پاس مال دیکھ لیا تو جلنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اللہ حسد کرنے والے کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا ہاں ایک جگہ پہ حسد کرو، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، وہ عبادت ہے، وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا حسد جو تھا وہ اسی پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کوشش کرتے تھے میں اعمال کے اندر ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں، میں نیکیوں سے ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اعمال میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعمال میں آگے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کو دیکھ لو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دیکھ لو، اعمال میں نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان قرآن کی تلاوت سے ہر وقت تر رہتی تھی، قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ کیوں؟ قرآن پاک انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ آج دیکھ لو کتنے لوگ ہیں دلوں کے مریض بنے ہوئے ہیں، دل گھبرا رہا ہے، کسی نوجوان بچے کو کہو سامان لے آؤ، کہتا مجھے ڈر لگ رہا ہے، دل کمزور ہے۔ کیا ہو گیا؟ ہم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت اس طرح نہیں کی۔ خدا کی قسم ہے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے شروع کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، تمہارا دل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن قرآن پڑھنے سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ عبادت کرنے سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتا جی میں نے تو صبح صدقہ بھی دیا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ارے تیری گاڑی کو نقصان پہنچا تو بچ گیا نا، تیری گاڑی کو نقصان پہنچا تو بچ گیا، کیوں؟ تو نے صدقہ دیا تھا تو بچ گیا۔ کہتا جی دعا بھی پڑھی مگر پھر نقصان ہو گیا۔ ارے وہ نقصان نہیں ہوا جو بغیر دعا کے ہونا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن بندے کا جب نقصان ہوتا ہے اللہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے نقصان کے اندر اس بندے کو ڈال دیتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ انسان کے ایمان اور یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آئے، دیکھا ایک کونے میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں نماز تہجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسرے کونے کے اندر سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
ہم نے یہ تو دیکھ رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے، جو مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت ابوبکر اور عمر اللہ کے نبی کے ساتھ روزے میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ آرام کر رہے ہیں، کل کو یہ جاگا کرتے تھے اور جاگ جاگ کر رات کی تاریکیوں میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج راتوں کے اندر میرا اور آپ کا عمل کیا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے۔ صحابہ اکرام کے اعمال سبحان اللہ، انہوں نے اللہ کو دل میں بسایا ہوا تھا اور دل ان کے پاک اور صاف تھے، کینہ حسد سے بغض سے صحابہ اکرام نے دلوں کو پاک رکھا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ اور اچھا اخلاق کون سا ہے؟ جو دل سے ہو، عاجزی سے ہو، تواضع سے ہو، انکساری سے ہو، صرف منہ کی بناوٹ سے نہیں، ہاتھ کے بڑھانے سے نہیں، جسم کی حرکت سے نہیں، سبحان اللہ، فرمایا دل سے ہو۔ تو اچھا اخلاق جب ہمارے اندر آئے گا سبحان اللہ اور ہمارا دل صاف ہو جائے گا، پھر اس صاف دل میں، اس پاک دل میں، جس طرح ہم صاف دلوں میں دودھ ڈالتے ہیں، برتن صاف ہو تو دودھ ڈال دیا، برتن صاف ہو تو شہد ڈال دیا، برتن صاف ہو تو اس کے اندر اور کوئی چیز ڈال دی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی اسی دل کے اندر آتی ہے جو دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دلوں کو پاک اور صاف رکھنے والوں، تمہارے دل صاف ہو جائیں گے اور چہروں پہ اللہ کی طرف سے نور آ جائے گا۔ ہاں، یہ وہ نور نہیں ہے جو ہم آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر نور چہرے پہ پیدا کر لیتے ہیں، پانی کے لگنے سے نور ہی جاتا رہتا ہے۔ یہ نور وہ ہے جس نور کے بعد اللہ آسمان پہ آواز لگاتا ہے، او میرے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر فرشتے، ایک فرشتہ زمین پر منادی کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندو، اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، تم سارے اس بندے سے محبت کرو۔ ہے تو بکر صدیق کو ہم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ کیوں جی، دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا، لیکن محبت سارے کر رہے ہیں۔ ہے تو عمر کو کس نے دیکھا ہے؟ عثمان و علی کو کس نے دیکھا ہے؟ حسن حسین کو کس نے دیکھا ہے؟ طلحہ زبیر کو کس نے دیکھا ہے؟ 1.25 لاکھ نبی کے صحابہ کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ اللہ نے اعلان کیا، پھر فرشتوں نے سنا، فرشتوں نے اعلان کیا، بندوں کے دلوں میں آیا۔ آج ان دلوں کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کی، اولیاء کی جو محبتیں جاگ رہی ہیں، یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، ہر دل ان کے ساتھ محبت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اپنے دل کو صاف کرنا، پاک کرنا، کسی کے پاس نعمت دیکھو تو اسے دعا دو، اسے کہو ماشاءاللہ۔ کوئی آپ کو بتائے کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے نوازا ہے، اسے کہو ماشاءاللہ، اسے دعا دو۔ حدیث پاک کے اندر ہے جب تم کسی کی خوشی میں داخل ہو جاؤ گے اللہ تمہیں بھی اسی خوشی کے اندر شامل کر لے گا۔ آج پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کیوں ہیں؟ کسی کی صلاحیت کو دیکھا، کھینچ دو اس کو، کوئی آگے بڑھتا ہوا دیکھا، پیچھے کرو اس کو، کوئی اوپر جا رہا ہے، گراؤ اس کو۔ ارے وہ بندہ کبھی نہیں گرتا جسے اللہ نہ گرا ہے، لیکن انسان گرا نہیں سکتا مگر گناہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، حسد کر کے خود پھنس جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق